اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں پر بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار اپنے گھر کے اندر بلانے کی اور اس کے اندر نماز پڑھنے کی اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، چاہے جس قبیلے کا ہو، چاہے جس علاقے کا ہو، چاہے جس دھرم کا ہو، چاہے جس مذہب کا ہو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور بندے کا کام یہ ہے کہ بندگی کرنا، بندے کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ جو بندہ بندگی نہ کرے، جو بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے، وہ بندہ کیسا؟ بندے کا کام ہے اللہ کے حکموں کو مان کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا۔ جو شخص اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا یار بنا لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو، تم بھی اس کو، اور جتنے فرشتے ہیں ان سے بھی کہہ دو کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان پر آواز لگاتے ہیں کہ یہ جو زمین پر بندہ ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اس لیے تم اللہ رب العالمین کی وجہ سے اس بندے سے محبت کرو۔ گویا کہ اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر زمین پر اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، زمین والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ گویا کہ پھر پوری زمین کی جتنی مخلوق اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر بنائی ہے، بھیجی ہے، ساری مخلوق اس بندے سے پیار کرنے لگتی ہے، ساری مخلوق اسے چاہنے لگتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ہواؤں کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے، بادلوں کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، جسے فرشتے بھی چاہتے ہوں گے، اللہ بھی چاہتے ہوں گے، اس کی کامیابی میں، کامرانی میں ذرا برابر تردد ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جسے اللہ پیار کرے، اللہ کے بندے پیار کریں، اللہ کی ساری مخلوق اس بندے کو چاہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس سے پیار کرنے لگے، گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتا، وہ اللہ کا مبغوض بندہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس کا دشمن ہو، تو بتاؤ وہ کامیاب ہوگا کہ وہ گھاٹے اور دھوکے میں ہوگا۔ آج ہم پوری دنیا کے اندر جو پریشان ہیں، آج ہم جو پریشان ہیں پوری دنیا کے اندر، آج جبکہ ساری قومیں ہمیں مارنے کے لیے، ہمیں ختم کرنے کے لیے آ گئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے دور ہو گئے۔ ہمیں اللہ کا محبوب بننا چاہیے تھا، ہمیں اللہ کا چہیتا بننا چاہیے تھا، لیکن ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر ہم اللہ کی نظر میں اللہ کے دشمن بن گئے۔ جب ہم اللہ کے دشمن ہوں گے، جب ہم فرشتوں کے دشمن ہوں گے، تو ساری دنیا ہمیں مارے گی، ہمیں پریشان کرے گی، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف فرما دیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو گے، اللہ کے احکام پر چلو گے، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اللہ بھی تمہیں چاہے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے، اگر ہم اللہ کے حکموں پر چل رہے ہوتے، آج ہم ساری دنیا کے اندر رسوا و پریشان نہ ہوتے۔ آج حالات کیا ہیں؟ ہر طرف مسلمانوں کی تباہی بربادی کے گیت گائے جا رہے ہیں، ہر طرف سے ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو ماننا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین
جتنے دنیا کے اندر بندے رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے کچھ چہیتے بندے ہوتے ہیں، کچھ نیک بندے ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں، رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں، اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے۔ یہ تکبر تو اللہ کی علامت ہے، اللہ کی چادر ہے، اللہ تکبر کرتے ہیں، لیکن بندوں کو جائز نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ آج ہم تکبر کرتے ہیں، آج ہم زمین پر انکساری کے ساتھ نہیں چلتے۔ اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جسے پتا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جسے پتا ہو اللہ ہمارا حساب لیں گے، سچ بتا وہ گناہ کرے گا، اس کے ہاتھ غلط استعمال ہوں گے، اس کے پاؤں غلط استعمال ہوں گے، اس کی زبان غلط استعمال ہوگی۔ اگر ہمیں پتا ہوتا، ہمیں یاد ہوتا، تو ہم اللہ رب العالمین کے ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرتے۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے خاص بندے تو وہی ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم چاہے جتنا اکڑ کر چلیں، فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ ہی تم آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ جو شخص تکبر کرتا ہے، تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اور باقی جتنے ہیں سب کو نیچا سمجھنا۔ یہ بیماری ہم لوگوں کے اندر آ گئی ہے، ہم اپنے سے زیادہ کسی کو افضل سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے سے زیادہ اچھا کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے سے زیادہ بہتر کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، جو کچھ ہیں ہم ہیں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری شکل کی تعریف کریں، ہمارے کپڑوں کی تعریف کریں، ہمارے گھر کی تعریف کریں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ رحمان کے خاص بندے وہی ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ گناہ نہیں کرتے، وہ گناہوں کے طرف نہیں جاتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل سے جب ان کی لڑائی ہو جاتی ہے یا آپس کے اندر کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، درگزر کی بات کرتے ہیں۔ وہ ہماری طرح آپ کی طرح گالیاں نہیں دیتے، وہ ہماری طرح آپ کی طرح دشمنیاں نہیں باندھتے کہ ہم بول چال بند کر دیتے ہیں۔ اگر مسجد میں کسی سے لڑائی ہو، ہم مسجد نہیں جاتے۔ اگر ہماری کسی سے لڑائی ہو گئی، پھر ہم اتنے دن تک یاد رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے بھی کہہ جاتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے۔ رحمان کے خاص بندے یہ نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے یہ نہیں ہیں، کامیاب بندے یہ نہیں ہیں، ان کی صفت ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ نے قرآن پاک کے اندر پڑھو تو صحیح، قرآن پاک کے اندر دیکھو اللہ نے کون سے صفات بتائی ہے اللہ کے خاص بندوں کی، کامیاب بندوں کی کون سی خاص صفات اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کامیاب بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو اپنے رب کے سامنے رکوع اور سجدوں میں رات گزارتے ہیں۔ وہ رات کی جب تنہائی ہوتی ہے وہ گناہ نہیں کرتے، وہ گانے بجانے کی طرف نہیں جاتے، وہ ناچ گانے کی محفلوں کو منعقد نہیں کرتے، وہ گناہوں کے اندر نہیں ملوث ہوتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے سامنے رکوع اور سجدوں میں رات گزارتے ہیں۔ کیا ہم اپنی رات اللہ کے سامنے رکوع اور سجدوں میں گزارتے ہیں؟ ہم عبادت میں گزارتے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے پوری رات ہو جاتی ہے، کچھ لوگ گناہ کی طرف چل لیتے ہیں، کچھ لوگ پوری رات موبائل دیکھتے ہیں، یہ گناہ ہے کہ کام ہے؟ ایمان والوں کی صفت یہ ہے ہی نہیں۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے، کامیاب بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رکوع سجدوں میں رات گزارتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی پڑھو، ان کے واقعات پڑھو، پوری رات وہ راتوں کا عبادت کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ روتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ آج ہماری راتیں غفلت کے اندر ہیں، آج ہماری رات گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ وہ جاگتے تھے پوری رات اللہ کے سامنے روتے تھے، ہم پوری رات جاگتے ہیں، خرافاتیں کرتے ہیں۔
خاص بندوں کے، اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کی یہ صفات نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ہم کامرانی کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو کامیاب ہو گئے اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہم نے محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ کس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا کامیابی کی علامت ہے؟ اگر ہماری زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق نہیں ہوگی، ہم کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ جب تک کہ ہماری زندگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہوگی، ہم کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ اگر ہماری زندگی اللہ کے حکم پر ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتی، ہم اللہ کے محبوب بن جاتے اور اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جو جماعت تھی، ان کی مدد کے لیے فرشتے آئے ہیں، زمین پر اترے ہیں، ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تو وہی ہے، وہی رب ہے، وہی قرآن ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، مگر ہم ویسے مسلمان نہیں ہیں جیسے ہمیں مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ جس طریقے پہ ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، وہ راستہ چھوڑ دیا، اس دین سے ہم نے منہ پھیر لیا۔ پوری زندگیاں گناہوں کے اندر گزر رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہم کس نبی کو ماننے والے ہیں۔ وہ نبی جو پوری رات امت کے لیے دعائیں کرتا تھا، پوری رات امت کے لیے جاگتا تھا، وہ امت پوری رات خرافاتوں کے اندر گزر جائے، پوری رات ان کی گناہوں کے اندر گزر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے دین کو بڑا سمجھا ہی نہیں، ہمارے دلوں کے اندر دین کی محنت بیٹھی ہی نہیں ہے، ہمیں اسلام سے محبت ہے ہی نہیں۔ اگر ہمیں اسلام سے محبت ہوتی، ہمارے چال سے لگتا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے دیوانے ہیں، ہمارے بولنے سے لگتا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ آج مسلمانوں سے اگر کسی کی لڑائی ہو جائے، پھر دیکھو انہیں جتنی یاد ہے سب سنائیں گے، یہ جتنی یاد ہے سب سنا دیتے، الٹا سیدھا کچھ نہیں دیتے۔ اسلام کا مزاج ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام کس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ کوئی شخص یہ دیکھتا ہی نہیں ہے، کوئی شخص یہ سوچتا ہی نہیں ہے ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم ہر ایک حکم کو اللہ کے مانتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مانتے اور قرآن پڑھتے۔ قرآن میں اپنی صفات کا اللہ رب العالمین نے جتنے انسان ابھی تک آئے ہیں یا جتنے انسان قیامت تک آئیں گے، سب کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے، سب کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ ہمارا تذکرہ کہاں ہے، وہ قرآن پڑھے، سب کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہم قرآن پڑھیں، دیکھیں کامیاب لوگ کون ہیں اور کامران لوگ کون ہیں، اللہ کی جنت کے مستحق کون ہیں اور اللہ کے مبغوض اور اللہ جن پر لعنت کرتا وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایمان والوں کے خاص اللہ کے چاہنے والوں کی پہچان یہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں رکوع اور سجدوں میں، اللہ کی عبادت میں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، اس لیے کہ وہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ رہنے کے لیے۔ کون شخص آج دعائیں کرتا ہے؟ کون شخص آج اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے؟ اللہ رب العالمین تو وہ ہے جب رات کا آخر حصہ گزر جاتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان اول پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والا، میں اس کے گناہ معاف کروں۔ یہ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آسمان اول پر آ جاتے ہیں، لیکن اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم کریں گے اللہ رب العالمین نے فرشتہ مقرر کر دیا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ یہ سب لکھتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے پاس وہ پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کا ایمان کا پلہ بھاری ہوگا، جس کا وزن ہوگا وہ تو کامیاب ہوں گے، جس کا ایمان کا پلہ ہلکا ہوگا وہ کامیابی کی طرف نہیں بلکہ ناکامی کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے،
ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم تھوڑے دن کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مان کر دنیا سے چلے جائیں تب تو ہم کامیاب ہوں گے. اگر ہم ایسی ہی زندگی گزار کے چلے گئے, دنیا کی زندگی گزر جائے گی, ہر حال میں گزر جائے گی, اچھا ہو یا برا ہو ہر حال میں گزرنی ہے. لیکن اگر ہم ایسے اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر گئے ہم وہاں ناکام ہو جائیں گے. اس لیے سب کو دیکھنا چاہیے کہ اپنی زندگیوں کے اندر